ناظرین کرام، بھارتی وزیراعظم چین پہنچ گئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ دورہ کس مقصد کے لیے ہے اور اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آج کی اس ویڈیو میں اس دورے کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس چین کے شہر تیانجن میں جاری ہے، جہاں روسی صدر اور پاکستان کے وزیراعظم سمیت کئی اہم رہنما شریک ہیں۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد خطے میں امن، ترقی اور باہمی تعاون ہے، لیکن بھارتی وزیراعظم کی شرکت کو وہاں کے حکومتی میڈیا اور سوشل میڈیا ایسے پیش کر رہا ہے جیسے کوئی یہ بہت بڑی اور غیر معمولی فتح ہو، جبکہ حقیقت میں اسے کہتے ہیں لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ بھارتی میڈیا اور حکومت نواز حلقے ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ تاثر دینے میں مصروف عمل ہیں کہ چین میں بھارتی وزیراعظم کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، مگر جب زمینی حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر یہ اپنا منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ ان کا یہ بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے، ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ فیک تصاویر اور پرانے شوز کی ویڈیوز کو اس دورے کے استقبال سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے بھارتی صحافیوں نے بھی اس حرکت کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جب پہنچے تو 8 سے 10 افراد پر مشتمل وفد نے ان کا استقبال کیا، اور جب بھارتی وزیراعظم پہنچے تو محض 2 بندے ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ذرا بڑی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت اور چین کے تعلقات پچھلے چند برسوں میں نہایت کشیدہ رہے ہیں۔ گلوان وادی میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت، سرحدی جھڑپیں، ٹک ٹاک سمیت چینی ایپس پر پابندیاں، پروازوں کی منسوخی، یہ سب اسی تناؤ کی جھلکیاں ہیں۔ ایسے میں 7 سال بعد اچانک بھارتی وزیراعظم کا چائنا کا رخ کرنا دراصل اپنی ناکام سفارتی پالیسی کا اعتراف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی عوام و مبصرین خود بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر چین کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی اتنی ہی خواہش ہے تو پھر بارڈر پر میزائل نصب کرنے کا کیا جواز ہے؟ اتنے بڑے وہ ICBM جو میزائل کا بھی تجربہ کیا ہے، وہ کس لیے کیا ہے؟ اگر چین اتنا ہی بڑا خطرہ ہے تو پھر آج وہاں دوستی کے لیے بےتاب کیوں ہے بھارتی وزیراعظم؟ جبکہ ایک حقیقت یہ بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ بھارتی وزیراعظم کو امریکہ اور مغربی دنیا میں حالیہ عرصے میں سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے، بالخصوص مارکہ حق کے بعد جس طرح کی سبکی اور عالمی تنہائی کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا ہے، اس کی ماضی میں کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسی تنہائی کو کم کرنے کے لیے یہ دورہ کیا جا رہا ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وقتی اور مفاداتی تعلقات ہیں جن میں اعتماد یا برابری کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی اصل روح کی طرف۔ یہ پلیٹ فارم خطے میں اعتماد سازی اور ترقی کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے بھرپور موقف رہا ہے کہ غربت، انتہا پسندی اور معاشی پسماندگی جیسے مسائل کو مشترکہ تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن بھارت اسی پلیٹ فارم کو بار بار اپنے پروپیگنڈے اور الزام تراشی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا جواب پاکستان نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی بھرپور انداز سے کیا ہے۔ آج بھارتی وزیراعظم کے خطاب کے بعد وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے بہترین اور مدلل انداز میں بھارتی وزیراعظم کے خطاب کا رد کیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بھارت جعلی نیٹ ورکس، کلبھوشن یادو جیسے نیٹ ورکس اور کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کے ذریعے دنیا بھر میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ کینیڈا اور برطانیہ میں بھی خالصتان کے جو حامی ہیں، ان کے قتل کے الزامات وہ بھارت کے ساکھ کو مزید نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ SCO کے دیگر رکن ممالک نے ہمیشہ اس رویے کو ناکام بنایا ہے اور اصل ایجنڈے یعنی تعاون اور ترقی پر فوکس رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی سبکی بار بار سامنے آتی ہے، بھارت کو بار بار شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کا یہ دورہ چین یہ نہ تو کوئی بڑی کامیابی ہے اور نہ ہی اسے سفارتی فتح کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک ادنا اور ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ دنیا بدل رہی ہے اور خطے کی سیاست بھی نئے رخ اختیار کر رہی ہے۔ لیکن بھارت کا رویہ اب بھی نفرت، الزام تراشی اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ بھارت کے پاس یہی کچھ کارڈز ہیں جنہیں وہ بار بار کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل سوال اس دوران یہی ہے کہ کیا اس طرز عمل کے ساتھ بھارت خطے میں ایک مثبت اور تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، یا پھر ہر بار کی طرح اس بار بھی وقت ثابت کرے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک وقتی دکھاوا تھا۔ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔